بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 167 ہے، جس کا عنوان ہے باب اثبات رؤیت المؤمنین ربہم فی الآخرہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبی قال حدثنا نصر بن علی الجہدمی و ابو غسان المسمعی و اسحاق بن ابراہیم جميعا عن عبد العزیز بن عبد الصمد واللفظ لابی غسان قال حدثنا ابو عبد الصمد قال حدثنا ابو عمران الجونی عن ابی بکر بن عبد اللہ بن قیس عن ابی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن۔ حضرت عبداللہ ابن قیس رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دو جنتیں ایسی ہوں گی کہ ان کے برتن اور دوسری تمام چیزیں چاندی کی ہوں گی، اور دو جنتیں ایسی ہوں گی کہ ان کے برتن اور دوسری تمام چیزیں سونے کی ہوں گی، اور اہل جنت اور حق تعالیٰ کے درمیان جنت عدن میں سوائے ایک عظمت اور بزرگی کی چادر کے کچھ حائل نہ ہوگا۔ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ قیامت اور عالم آخرت میں مومنین اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور یہ دیدار نہ تو شرعاً محال ہے اور نہ ہی عقلاً۔ اس کے برعکس اہل ہوا، خوارج اور معتزلہ کا موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا اور آخرت دونوں میں ناممکن ہے، اور وہ اپنے دعوے کی دلیل قرآن کی آیت لا تدرکہ الابصار سے دیتے ہیں، جس کے متعلق ان کا خیال ہے کہ یہ دنیا اور آخرت دونوں پر لاگو ہوتی ہے۔ وہ عقلی دلائل بھی پیش کرتے ہیں کہ دیکھنے کے لیے مرئی کا جسم، جہت اور کسی خاص مقام پر ہونا ضروری ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے منافی ہے۔ اہل سنت والجماعت دیدار الہی کے اس بات کے لیے قرآن کریم کی آیت وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں، ساتھ ہی متعدد احادیث اور دیدار الہی پر منعقد اجماع سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ وہ آیت للذین احسنوا الحسنی وزیادہ میں زیادہ کو دیدار الہی سے تعبیر کرتے ہیں، اور آیت کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون سے استدلال کرتے ہیں کہ کفار کو بطور سزا دیدار سے روکا جائے گا، جس کا مطلب ہے کہ مومنین دیدار سے محروم نہیں ہوں گے۔ اہل سنت معتزلہ کے عقلی دلائل کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اور وہ سر کی آنکھوں میں ایسی بصیرت پیدا کر سکتا ہے جس سے انسان جسم، مکان اور جہت کی تعین کے بغیر کسی چیز کا ادراک کر سکے۔ مزید یہ کہ لا تدرک الابصار کا تعلق دنیا میں دیدار کی نفی سے ہو سکتا ہے، یا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا احاطہ کرنا ہے، نہ کہ صرف دیکھنا۔ دیدار الہی کے دو بنیادی مقامات ہیں۔ پہلا ایک عام دیدار میدان محشر میں حساب و کتاب کے وقت ہوگا، جس میں تمام مخلوقات شامل ہوں گی۔ دوسرا دیدار جنت میں ہوگا، جو خاص طور پر مسلمانوں کے لیے ہے، اور ایک بار نہیں بلکہ بار بار ہوگا۔ راجح قول کے مطابق جنتی عورتیں، فرشتے اور جنات بھی اس دیدار سے لطف اندوز ہوں گے۔ دنیا میں دیدار الہی عقلاً ممکن ہے، مگر واقع نہیں ہے۔ جو شخص بیداری میں ظاہری آنکھوں سے دنیا میں دیدار کا دعویٰ کرے گا، اگر اس کی مراد بلا تاویل دیدار ہو تو وہ گمراہ ہے، اور بعض علماء نے ایسے شخص کے بارے میں کفر تک کا فتویٰ دیا ہے۔ اگرچہ ملا علی قاری رحمہ اللہ اسے گمراہ کہتے ہیں، کافر نہیں، کیونکہ اس میں غلب حال کو رؤیت سے تعبیر کرنے کی تاویل کی گنجائش ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات دیدار کے مسئلے میں صحابہ کرام میں اختلاف ہے، اور اس کے اوپر ہم سابقہ اسباق میں بات بھی کر چکے ہیں۔ حضرت ابن عباس اور جمہور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رائے یہ ہے کہ دیدار ہوا تھا، اور یہی راجح ہے، اور اس کے اوپر دلائل بھی ہم گزشتہ اسباق کے اندر ذکر کر چکے ہیں۔ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے۔ یہ ایک تجلی، تصور اور علمی مشاہدہ ہے جس سے انسان تسلی حاصل کر سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ سے خواب میں دیدار کی روایات منقول ہیں۔
حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق حواس خمسہ کی اصل قوت دل میں ہوتی ہے اور آنکھ، کان وغیرہ اس کے لیے معاون ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مرنے کے بعد جب جسمانی قدورتیں اور دنیاوی خیالات ختم ہو جاتے ہیں تو نیک لوگوں کے دلوں میں خداوندی خیال کی وضاحت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ یہ آنکھوں سے دیکھنے کی صفائی سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، اور ایسے لوگوں کو اگر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو تو اس میں کوئی استحالہ نہیں۔ اس تحقیق سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ دیدار کے لیے جہت اور مکان کی شرائط دنیاوی ہیں، آخرت میں اللہ کی قدرت سے یہ چیزیں ضروری نہیں ہوں گی۔ اس حدیث میں جنت عدن میں اہل جنت کے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کے درمیان صرف رداء الکبریاء یعنی عظمت کا پردہ حائل ہونے کا ذکر اسی حقیقت کی تائید کرتا ہے کہ اہل ایمان کو جنت میں دیدار الہی نصیب ہوگا۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ سب سے پہلے ہیں نصر بن علی الجہضمی، جن کا مکمل نام ہے نصر بن علی بن نصر بن علی بن صہبان، ثقۃ ثبت۔ دوسرے ہیں ابو غسان المسمعی، جن کا نام ہے مالک بن عبد الواحد البصری، ثقۃ۔ تیسرے ہیں اسحاق بن ابراہیم الحنظلی، جو ابن راہوے کے نام سے معروف ہیں، اور چوتھے ہیں عبد العزیز بن عبد الصمد العمی، ثقۃ حافظ۔ پانچویں ہیں ابو عمران الجونی، جن کا نام ہے عبد الملک بن حبیب الازدی، ثقۃ۔ چھٹے ہیں ابو بکر بن عبداللہ بن قیس الاشعری، ثقۃ۔ اور ساتویں ہیں ان کے والد گرامی عبداللہ بن قیس بن سلیم ابو موسیٰ الاشعری، مشہور صحابی ہیں۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اپنے 3 اساتذہ کرام کو ایک ہی حکم میں جمع کیا ہے، یہ پہلا نقطہ یہاں ذکر کیا گیا۔ دوسرا، اس میں بصری راویوں کا تسلسل ہے اور اس کے رجال سے 6 کے رجال ہیں، اور اس میں یہ جو فرمایا کہ واللفظ لأبی غسان، تو الفاظ اس حدیث کے ابو غسان کے ہیں اور بقیہ 2 شیوخ روایت بالمعنی کرتے ہیں۔ اس اسناد کے اندر ایک تابعی دوسری تابعی سے روایت کر رہے ہیں، ابو عمران ابو بکر سے روایت کرتے ہیں، اور یہ دونوں حضرات تابعین میں سے ہیں، اور اس میں ابو بکر ان کی کنیت بھی ہے اور ان کا نام بھی ہے، اور اس میں ابن کی اپنے والد سے روایت ہے، ابو بکر اپنے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے ہیں۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں مختلف روایات وارد ہوئی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق مقربین کے لیے 2 جنتیں سونے کی اور اصحاب یمین کے لیے 2 جنتیں چاندی کی ہوں گی، جبکہ دوسری روایت میں جنت کی تعمیر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بتائی گئی ہے۔ بظاہر ان روایات میں تعارض ہے، لیکن علماء نے اس کا تطبیقی حل پیش کیا ہے کہ پہلی روایت میں ہر جنت کے اندر موجودہ اشیاء کی نوعیت بیان ہوئی ہے، جبکہ دوسری روایت میں جنت کی دیواروں کی ساخت کا ذکر ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ کی روایت اس تطبیق کی تائید کرتی ہے کہ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوں گی، اور آنیتہما وما فیہما یہ جملہ من ذہبن کا بدل ہے، جیسے کہ فتح الباری میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ الا رداء الکبریاء، اس جیسے الفاظ عربی زبان میں بطور استعارے کے استعمال ہوتے ہیں، جو فصاحت اور بلاغت کی اعلیٰ مثال ہے۔ قاضی یاز رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے کہ ایسے الفاظ کو اگر ظاہری معنی پر محمول کیا جائے تو تجسیم کا خطرہ پیدا ہوتا ہے، جو عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ اس لیے یا تو ان روایات کو رد کرنا پڑے گا یا ان کی تعویل کرنی ہوگی۔ تعویل یہ ہو سکتی ہے کہ رداء الکبریاء اللہ تعالیٰ کی عظمت، جلال اور ہیبت کی استعاری تعبیر ہے، جو انسانی آنکھوں کو اس کے دیدار سے روکتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو وہ اس حجاب کو اٹھا کر مومنین کو اپنی رؤیت کی قوت عطا فرما دیں گے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ مومنین سے پوچھیں گے، کیا تم کچھ اور چاہتے ہو کہ میں تمہیں مزید عطا کروں؟ یہ سوال تعجب انگیز ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے ہی اپنی بے پایہ نعمتوں سے نوازا ہوگا، جیسے نجات نار اور دخول جنت۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید انعام کے طور پر اپنا حجاب یعنی ردائے کبریا اٹھا دے گا، تاکہ مومنین اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا دیدار کر سکیں۔ اور للذین احسنوا الحسنی وزیادہ کے اندر جو لفظ زیادہ ہے، اس سے مراد یہی دیدار الہی ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ یہ حدیث بہت سارے فوائد پر مشتمل ہے، وہ ہم ذکر کرتے ہیں۔
پہلا فائدہ یہ ہے کہ مومنین کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، جو ان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہمیہ فرقے کے نظریات کی تردید ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح جنت کے وجود اور اس کے اس وقت مخلوق ہونے کا اثبات بھی اس حدیث سے ہوتا ہے۔ جنت کے درجات میں فرق ثابت ہوتا ہے، کیونکہ بعض درجات سونے کے ہوں گے اور بعض چاندی کے، جو اس جنت کی عظمت اور تنوع کو ظاہر کرتا ہے۔ وبی قال حدثنا عبید اللہ بن عمر بن میسرۃ قال حدثني عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا حماد بن سلمہ عن ثابت البنانی عن عبد الرحمن بن ابی لیلى عن صہیب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل اہل الجنة الجنہ قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ کیا کچھ اور مزید چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ کیا آپ نے ہمارے چہروں کو سفید روشن نہیں کر دیا؟ کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور جہنم سے نجات نہیں دے دی؟ فرمایا کہ پھر اللہ تعالی حجاب کھول دیں گے، پھر انہیں رب العالمین جل وعلا کے دیدار اور اسے دیکھنے سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہوگی جو انہیں دی گئی۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں عبید اللہ بن عمر بن میسرہ القواریری ثقۃ ثبت، دوسرے ہیں عبد الرحمن بن مہدی بن حسان العنبری ثقۃ حافظ، تیسرے ہیں حماد بن سلمہ بن دینار ثقۃ عابد، اور چوتھے ہیں ثابت البنانی ثابت بن اسلم ابو محمد البصری ثقۃ عابد، پانچویں ہیں عبد الرحمن بن ابی لیلہ الانصاری المدنی ثقۃ، اور چھٹے ہیں صہیب بن سنان بن مالک رضی اللہ عنہ۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے، یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے، اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں، اس میں بصری راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں حماد بن سلمہ یہ حضرت ثابت کے شاگردوں میں سے سب سے زیادہ اثبت شاگرد ہیں، اور اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے جو اس کتاب میں پہلی مرتبہ آیا ہے، اور ان سے صرف 3 احادیث منقول ہیں۔ اس حدیث کو دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ وبی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا یزید بن ہارون عن حماد بن سلمہ بهذا الاسناد وزاد ثم تلا هذه الآیہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ جن لوگوں نے بہتر کام کیے ہیں بہترین حالت انہی کے لیے ہے اور اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی۔ اس اسناد کے رجال 3 ہیں، ابو بکر ابن ابی شیبہ، اور دوسرے ہیں یزید بن ہارون، اور حماد رحم اللہ کا تذکرہ صاحب کا سند میں ہو چکا ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد کا خلاصہ ہے، اور یہ حدیث باب کی عصری تطبیقات ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے، ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔